الرحمن الرحیم الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا سید المرسلین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ حمد و ثنا کے بعد پیارے بھائیوں، پیارے بزرگوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے روحانی، تعلیمی، تربیتی، اصلاحی اجتماع میں جو عظیم الشان دین اسلام کے مرکز جامع مسجد محمد ابوبکر صدیق میں انعقاد پذیر ہے، دعا کریں اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جو دین اسلام کی تعلیمات ہم یہاں سے سیکھ رہے ہیں وہ ہمیں سیکھ کر ان پر عمل کر کے آگے دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے معاشرہ کے اندر کافی مرتبہ کچھ واقعات اس وجہ سے پیش آ جاتے ہیں، جو کام بندہ کرتا ہے اس کام کی شرعی حیثیت معلوم نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کام جائز تھا یا ناجائز ہے، مجھے یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ جب کام کر بیٹھتے ہیں پھر بعد میں توجہ اس طرف آتی ہے کہ میں علماء کے پاس چل کے پوچھ لوں، مفتیان نظام کے پاس چلا جاؤں، کسی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کے پاس چل کر صحیح معنوں میں اسلامی تعلیمات پوچھ لوں کہ میں نے یہ کام کیا، میرے لیے حکم کیا ہے۔ حالانکہ ہمارے پیارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک کے اندر، ظاہری زندگی مبارک کے اندر ہی یہ ارشاد فرما دیا تھا کہ ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے، چاہے کوئی عورت ہے چاہے کوئی مرد ہے۔ اب جو پیارا بھائی جس سسٹم میں جانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس سسٹم میں جانے سے پہلے جتنی اسلامی تعلیمات ہیں اس کے متعلق وہ ساری سیکھ لے۔ نکاح کرتے ہوئے کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ نکاح کے احکامات کیا ہیں، نکاح ہو گیا، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ نکاح کے تو یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، یہ مسائل تھے، حالانکہ اس کو چاہیے تھا پہلے حقوق زوجین پڑھتا، سیکھتا، میاں بیوی کے مکمل حقوق جانتا، مرد بھی جانتا عالم دین کے پاس آ کر، اور عورت بھی جانتی کسی معلمہ کے پاس چل کے، تاکہ ان دونوں کو پتہ چل جائے ہمارے لیے جو اگلے ایک بڑا زندگی کا مرحلہ آ رہا ہے اس میں ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اور بھی جتنے معاملات ہیں دنیاوی، کاروبار کرنا چاہتے ہیں پہلے کاروبار کے بارے جان لے، حلال کیا ہے حرام کیا ہے، کہاں چل کر میں سود کے اندر پڑ جاؤں گا، کہاں پر میں اپنے آپ کو سود سے بچا سکتا ہوں۔ کتنے ہمارے پیارے بھائی ایسے ہیں جو جاتے ہیں بینکوں میں اکاؤنٹ کھلوا کر اس کا کچھ لین دین کر کے سیونگ اکاؤنٹ کھل گیا، وہاں سے سود آنا شروع ہو گیا، زندگی کے اندر سود کھا بھی لیا کھلا بھی لیا، پھر بعد میں آئے پتہ کرنے کے لیے جی مجھے بتائیں اب مسئلہ کیا ہے۔ اتنا نظام جو آپ خود بخود طے کر کے آ گئے ہو تو اس کی ذمہ داری کس کے سر پر ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ آپ قدم اٹھانا چاہتے ہیں تو اس قدم اٹھانے سے پہلے آ جائیں دین اسلام کے عظیم الشان مرکز میں اور آ کر پوچھ لیں کہ میں یہ قدم اٹھا رہا ہوں، کیا میرے لیے اس طرف جانا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب تعلیمات پہلے مل چکی ہوتی ہیں اب آپ اطمینان کے ساتھ قدم اٹھاتے، آپ کو یقینی طور پر دلی راحت ملنی تھی کہ میں جو کام کر رہا ہوں الحمدللہ یہ دین اسلام کے مطابق کام ہو رہا ہے۔ اسی حوالہ سے آج کے ہمارے اس معاشرہ کے اندر ایک اہم ترین مسئلہ جو بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور اس کے بڑھنے کے جو اسباب ہیں وہ ٹی وی بھی ہے، کیبل بھی ہے، میڈیا کا غلط استعمال جو اس وقت مکمل طور پر ایک وبا پھیل چکی ہے ہمارے معاشرہ کے اندر۔
یہ سب اس کے اسباب میں سے ہے۔ وہ مسئلہ ہے طلاق کا مسئلہ۔ شادی شدہ بندہ طلاق دے بیٹھتا ہے، طلاق دے چکنے کے بعد پھر آ جاتے ہیں علماء کے پاس مدارس میں کہ اب ہمیں بتائیں، کئی تو بعد میں بھی نہیں آتے ہیں۔ یہ ایک تجربہ حاصل ہو چکا ہوا ہے کہ کئی ہمارے سادے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو طلاق دے چکے ہوئے ہیں، خود ہی کسی کے پاس گئے، معاملہ طے کر لیا، وہ 4 رشتہ دار مل گئے، وہ بڑے بڑے 4 بندے بٹھائے اور معاملہ طے کر کے تو آ گئے، کہتے ہیں جی ہماری صلح ہو گئی ہے، حالانکہ جو کام کیا ہوا تھا اس میں صلح کے سارے راستے بند ہو چکے ہوئے تھے۔ بڑوں نے مل کر کہہ دیا بس ٹھیک ہے صلح ہو گئی تو آ گئے۔ کسی نے جو 4 سال 5 سالوں کے بعد کہا کہ یہ جو تم لوگوں نے کام کیا تھا یہ تو حرام ہے، یہ ناجائز ہے، پھر آئے دارالافتاء میں علماء کے پاس، مفتیان نظام کے پاس، اب ہمیں بتائیں ہم کیا کریں؟ وہاں علماء کیا کریں؟ وہاں مفتیان نظام کیا کریں؟ وہاں دین اسلام نے جو سب سے پہلا جو حکم جاری کیا تھا وہ ساری حدیں تو کراس کر چکے ہوئے ہیں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، جو بھی آپ اتکاف پر بیٹھے ہیں یا دوسرے پیارے بھائی یہاں سن رہے ہیں، ہمارے لیے یہ اہم ترین مسئلہ ہے، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے ہم دین اسلام کی تعلیمات کو سیکھ لیں، پھر کام کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے اندر بھی اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے گا۔ ابھی آپ نے ایک قرآن عظیم کی آیہ مبارکہ سماعت فرمائی ہے، سورہ البقرہ کی آیہ مبارکہ نمبر 229، الطلاق مرتان۔ طلاق کی نوبت آنے سے پہلے قرآن پاک نے تقریباً 7 مرحلے ہمارے لیے بیان کیے ہیں۔ اگر طلاق کی نوبت آنے سے پہلے ہم ان مراحل میں سے گزر لیتے ہیں تو قرآن عظیم یہ فرماتا ہے کہ طلاق تک تمہیں جانا ہی نہیں پڑے گا، اللہ تعالیٰ پہلے ہی تمہارے معاملے کو درست فرما دے گا۔ سورہ النساء میں 5واں پارہ 2 رکوع، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد پاک فرماتا ہے جب تمہیں یہ مسئلہ پیدا ہو جائے، سب سے پہلے تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ہمارے قبلہ دادا پیر و مرشد بابا جی نگینہ سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میاں اور بیوی کو بڑے نرم انداز میں زندگی گزارنی چاہیے۔ اگر دیکھیں کہ ایک جانب سے بڑی سختی ہو رہی ہے، اکڑاؤ آ رہا ہے جسم میں، معاملات کے اندر الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو سامنے والے فریق کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لے، اور جب ادھر سے سختی آ رہی ہو تو عورت کو چاہیے اپنے آپ کو تھوڑا سا جھکا لے۔ جب ایک طرف نرمی پیدا ہو جائے گی، دوسری طرف اگرچہ سختی بھی ہوئی تو نرمی پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ طلاق کی نوبت کبھی نہیں پیدا ہونے دے گا۔ اور جس وقت دونوں میں کڑاؤ آ گیا، دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہو گئے، اور جب مقابلہ ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے ٹکراؤ ہو ہی جاتا ہے۔ جب ٹکراؤ ہوگا تو اس کا ظاہر جو نتیجہ ہے وہ نقصان ہمارے سامنے آئے گا۔ جو شادی شدہ نہیں ہے وہ بھی غور سے سنیں پیارے بھائی، یہ صرف شادی شدہ والوں کے لیے مسئلہ نہیں ہے، جو شادی شدہ نہیں ہے ان کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سسٹم بنایا ہے، ان کی زندگی میں یہ مراحل آنے والے ہیں، وہ بھی بڑی محبت سے غور سے سماعت فرمائیں۔ طلاق کا مسئلہ بھی بعد کا مسئلہ ہے، اس سے پہلے یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن عظیم میں، جب تم دیکھو کہ معاملات خراب ہو رہے ہیں، بیوی سخت کلامی کرنا شروع ہو گئی ہے یا مرد کی طرف سے سختی آ رہی ہے، تو پھر سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے بالکل خاموشی سے گزار دو۔ جو باتیں تمہارے سامنے آ رہی ہیں ان کا تذکرہ ہی نہ کرو، اگلے بندے کے ذہن میں یہ بات ہی نہ آئے کہ یہ مجھ سے ناراض ہو گیا، مجھ سے خفا ہے۔ اگر اب بھی مسئلہ نہیں سلجھتا تو اب یہ ہے کہ محبت سے پیار سے وہ مسئلہ ڈسکس کر لو، سمجھا لو۔ کچھ وقت گزرے گا، ایک بار سمجھا لیا، کوئی 10 دن 20 دن مہینہ تو گزرے گا نا، پھر بھی اگر وہ مسئلہ سلجھتا نہیں ہے تو فرمایا کہ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑے دنوں کے لیے اپنے جو بسترے ہیں میاں بیوی کو چاہیے وہ جدا جدا کر لیں۔ ناچاکی پیدا ہو گئی ہے تو تھوڑے دن بسترے جدا جدا کریں، ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں۔ یہ ایک طبعی معاملہ ہے، جب گھر کے اندر رہتے ہوئے بیوی پاس ہے، شوہر پاس ہے، پھر رہے ہیں، پھر آپس میں بولتے چلتے نہیں ہیں، تو طبعی طور پر ان کی جو طبیعت ہے وہ ایک دوسرے کی طرف مائل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ ہماری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، تو خود بخود ہی طبیعتیں مائل ہوں گی۔ اگر اس حد پر بھی آ کر معاملہ نہیں سلجھتا، درست نہیں ہوتا، تو پھر ہمیں فرمایا گیا کہ اگر عورت کی طرف سے ہے
تو مرد کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا عورت کو جھنجھوڑ دے، اسے ڈرائے دھمکائے، اگر تو نے معاملہ خراب کیا تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا۔ اور جب تھوڑی سی دھمکی آ جائے گی، ڈرانا پایا جائے گا، تو عورت صنف نازک ہوتی ہے، بڑی نازک دل ہوتا ہے ان عورتوں کا، وہ کبھی نہیں چاہتی کہ ان کے گھر اجڑ جائیں، کبھی ان کا یہ سسٹم خراب کرنے کا نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ خود بخود ہی جب دیکھیں گے میری طرف سے میرے شوہر کو بڑی پریشانی آ رہی ہے، جس وجہ سے آپ یہ غصے میں آ رہے ہیں، تو وہ اپنے آپ کو سلجھانے کی طرف لے آئے گی۔ اور اگر اس کے بعد بھی مرحلہ نہیں سنورتا ہے، معاملہ درست نہیں ہوتا، تو اب ہمیں یہ فرمایا گیا قرآن عظیم کی تعلیم کے مطابق وَاضْرِبُوهُنَّ، شوہر کو اتنی اجازت ہے کہ وہ اس کو تھوڑا جسم پر اس انداز میں مار سکتے ہیں کہ ان کے جسم پر نشان نہ پڑے، تھوڑا دھکا دے دیں، تھوڑے بالوں کو پکڑ کر جھنجھوڑ دیں، جس سے عورت کو یہ محسوس ہو یار میرا شوہر میرے اوپر سختی کر سکتا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی معاملہ صحیح نہیں ہوتا ہے تو اگلا مرحلہ پھر آتا ہے، قرآن پاک فرماتا ہے کہ ایک بندہ اپنی طرف سے اور ایک بندہ ان کی طرف سے، یہ دونوں وہ افراد ہوں جو صلح کا ارادہ رکھتے ہوں، جسے ہم ثالثی کہتے ہیں عام اپنی زبان میں، ثالثی مقرر کیے جائیں، اپنا معاملہ ان کے سامنے رکھا جائے، وہ ثالثی پھر دونوں کے معاملات کو سن کر، دونوں گفتگو کو سن کر، دونوں کی جو بات ہے اس کو سن کر وہ چند دن کے لیے بات کو ڈیلے کر دیں، کہیں بھی ہم اس بات پر غور و فکر کرتے ہیں، تمہیں بتائیں گے، چند دن گزریں گے، یہ جتنے پیریڈ آ رہے ہیں کیا یہ سارے ایک دن میں طے ہو جانے ہیں؟ کیوں پیارے بھائیوں، یہ سارے ایک دن میں طے ہو جائیں گے؟ کوئی مہینہ، 2 مہینے، 3 4 سال تو لگے گا۔ جب ثالثی دو، ایک اس طرف سے ایک دوسرے سے فریقین، دو پیارے بھائی درمیان میں آ جائیں گے، اور دونوں وہ ہیں جو اصلاح کا ارادہ رکھتے ہیں، خود وہ فتنہ پرور نہ ہوں، خود وہ معاملے کو الجھانا نہ چاہتے ہوں، ان کا جو دل ہے دماغ ہے وہ یہ ہو کہ وہ چاہیں کہ یہ دونوں گھر مل جائیں، ان کے درمیان بگاڑ پیدا نہ ہو، فتنہ پیدا نہ ہو، خاندان ٹوٹے نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب وہ دونوں فریقین آپس میں اصلاح کا ارادہ رکھتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دلوں کو تو میں نے بدلنا ہوتا ہے، ان دونوں کے اچھی نیت کی وجہ سے میں ان دونوں خاندانوں کو آپس میں محبت میں بدل دوں۔ 5ویں پارے کے اندر پوری آیات ہیں، 2 آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے یہ تفصیل سے احکام بیان فرمائے ہیں۔ یہاں تک بھی اگر مسئلہ نہ سنور رہا ہو، دونوں وہ بھائی آئے بھی، انہوں نے چاہا بھی کہ صلح ہو جائے، معاملہ خراب نہ ہو، تو اب ہمیں اسلام نے وہ جو ایک پیارا نظام دیا ہے، اس سے پہلے میں آپ کو ایک حدیث پاک عرض کر دیتا ہوں۔ بہقی شریف کے اندر، اور ہمارے بڑے عظیم الشان مفتی اسلام ہیں مولانا مفتی امجد علی اعظمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے اتنی عظیم الشان کتاب لکھی ہے، بڑی کتابیں ان کی، ان میں سے ایک کتاب ہے بہار شریعت، شریعت کی بہاریں۔ اس کے اندر دن کے مسائل ہوں، رات کے مسائل ہوں، گرمی کے ہوں، سردی کے ہوں، پاکیزگی کے ہوں، ناپاکی کے ہوں، کوئی مسئلہ کسی وقت آپ کو پیش آتا ہے، آپ کو طریقہ ہو اس میں سے صحیح مسئلہ نکالنے کا، تو آپ کسی وقت بھی اس پیاری کتاب بہار شریعت میں سے اپنا وہ مسئلہ نکال سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ سیکھنا پڑے گا مفتیان نظام کے پاس، علماء کرام کے پاس آ کر، وہ طریقہ جب آئے گا قرآن عظیم کی آیات، حدیث طیبات، بزرگان دین، صحابہ کرام، علماء کرام، جس پر پوری امت کا اجماع ہوتا ہے، وہ مسئلہ وہ بیچ میں لکھتے ہیں کہ اس پر یہ اتفاق ہے، اس کو اپنا لو، اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس میں آپ نے یہ نوٹ فرمائی بہقی شریف کے حوالے سے، فرمایا شیطان یہ اپنا تخت لگاتا ہے، اور پھر دنیا میں جو اس کے شاگرد پھیلے ہوتے ہیں، اس کی ذریت، اس کی اولاد، اور باقی شیطان چھوٹے کام کر رہے تھے دنیا میں، ان کو یہ بلاتا ہے، ان سے کام کا رزلٹ لیتا ہے کہ تم لوگوں نے، میں نے تمہیں ڈیوٹیاں سونپی تھیں، فلاں جگہ تمہاری ڈیوٹی تھی، فلاں علاقے میں تمہاری، فلاں بندے کے پاس تمہاری ڈیوٹی، بتاؤ کیا کیا؟ یہ اس ورک کا جائزہ لیتا ہے، کچھ کرتے بھی ہو یا کہیں پھر پھرا کے آ جاتے ہو۔ وہ جب پھر سامنے آ کر کہتے ہیں، کوئی شیطان کہتا ہے چھوٹا میں نے یہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے وہ کر دیا، کوئی کہتا ہے میں نے وہ کر دیا، تو سنتا رہتا ہے یہ، لیکن آگے سے کچھ نہیں کہتا۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک شیطان اٹھتا ہے درمیان میں، وہ کہتا ہے میں ایک مرد اور ایک عورت کے پیچھے لگا رہا لگا رہا لگا رہا لگا رہا، یہاں تک کہ ان دونوں خاندانوں کے درمیان میں نے جدائی پیدا کر دی۔
جدائی ڈال دی ان دونوں کے درمیان، تو شیطان اس کو بلاتا ہے تو آگے آ، تو قریب آ جا۔ جب قریب آتا ہے تو ساروں کو دکھا کر اس کو شاباش دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اصل تو ہے جس نے میرے پوری جو ڈیوٹی تھی اس کو سر انجام دیا ہے۔ دو خاندان جب آپس میں لڑ پڑیں گے، ظاہری بات ہے کچھ عورت کے چاہنے والے ہیں، کچھ مرد کے چاہنے والے ہیں، یہ تو ہے نہیں ہے کہ سارے مرد کی طرف ہو جائے عورت کو اکیلا چھوڑ دے، یہ فطرتی بات ہے، دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ خاندان ضرور ہوتے ہیں۔ جو اس کے حمایتی ہیں ان کا بولنا چلنا ان سے بند، جو اس کے حمایتی ہیں وہ ان کا بولنا چلنا ان سے بند۔ اب دونوں رشتہ داروں کے درمیان دراڑیں پڑ گئیں، تعلقات ختم ہو گئے۔ صلہ رحمی کا مطلب پیارے بھائیوں رشتے جوڑنا، اپنے بھائیوں کے ساتھ، چچاؤں کے ساتھ، پھوپھیوں کے ساتھ، یہ جو ہمارے تعلق والے ہیں، رشتہ جن سے ہم جوڑتے ہیں، ان کا مطلب ہوتا ہے صلہ رحمی کا مطلب ہے کہ یہ رحمی جو تعلق ہے اس کو جوڑنا۔ اگر کہیں پر مشکلات پیدا ہو رہی ہو تب بھی اس کو توڑنے سے بچیں، جوڑیں۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو تم سے لڑے، رشتہ دار ہیں، تم سے تعلق توڑنا چاہتے ہیں، دور ہونا چاہتے ہیں، تم ان سے تعلق کو جوڑو۔ آپ نے قسم اٹھا کر یہ ارشاد فرمایا تھا، فرمایا میں اللہ کی قسم بیان کرتا ہوں جو تم سے توڑے تم اس سے جوڑتے رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں معاشرے کے اندر عزتیں عطا فرما دے گا۔ توڑنے والے اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں ہے، اور جو جوڑتے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ اور آپ تمام پیارے بھائی جانتے ہیں کہ یہاں اس عظیم الشان مرکز میں مجھے دین اسلام سے پیار ہے کا جو ایک عظیم الشان مشن ہے، اس کے تحت پیارے بھائیوں کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے۔ توڑنا یہ یہاں کے مشن میں شامل نہیں ہے۔ تو آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے حدیث قدسی، جو رشتوں کو توڑتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے تعلق کو توڑا، رشتے کو توڑا، میں اس کو توڑ کر رکھ دوں گا۔ اس بندے کو دنیا میں کہیں بھی کامیابی نہیں ملنے والی، وہ بے چین رہے گا، اس کا سکون ختم ہو جائے گا۔ رشتوں کو توڑنا ہمارے آقا پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ اور شیطان پھر جب وہ کہتا ہے کہ میں لگا رہا یہاں تک کہ دو خاندانوں میں جدائی ڈال دی، تو شیطان، بڑا شیطان ابلیس اس کو بلا کر پھر داد دیتا ہے، اس کو شاباش دیتا ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں اول تو ہمارا یہ ترجیحی کام ہونا چاہیے، طلاق تک نوبت آئے ہی نہ، معاملات کو پہلے ہی سلجھانے کی کوشش کریں، الجھاؤ کی طرف نہ لے کے جائیں۔ اور اگر طلاق کی نوبت آ ہی رہی ہو، مسئلہ اس طرح کا بن گیا ہے کہ لازمی ہو گیا طلاق دینا، اس کے بغیر کام سنور ہی نہیں رہا ہے، تو پھر ہمیں اسلام کا یہ درس ہے کہ صرف اور صرف ایک طلاق دو، بس دوسری تیسری طلاق کی طرف جاؤ ہی نہ، صرف ایک طلاق دے لو۔ اور ایک طلاق کے بعد اسلامی احکام میں ہے کہ ایک طلاق کے بعد عورت کی عدت ہوتی ہے۔ عدت آگے مختلف قسم کی ہے۔ کچھ خواتین وہ ہوتی ہیں جن کو 20 دن کے بعد، 21 دن کے بعد، 22 دن کے بعد، یہ ان کی ایک اپنی جسمانی حالت کے مطابق ان کو خون آتا ہے، جسے عربی زبان کے اندر حیض کہا جاتا ہے، اسے عام طور پر مینسز کہتے ہیں۔ وہ جب 3 بار آ جائے، 3 حیض آسانی کے طور پر، یہ 3 حیض خواتین، وہ جن کو حیض آتا ہو ان کی عدت یہ 3 حیض ہوتی ہے۔ اب اسلام میں یہ ہے۔ دوسری وہ خواتین ہیں جن کو حیض نہیں آتا، مثلاً کہ وہ عمر کی اس حد تک پہنچ چکی ہوئی ہیں، 70 سال 80 سال کی عمر میں چلی گئیں، اب کا وہ ان کا جو جوانی کا سسٹم تھا وہ ختم ہو گیا، تو ایسی خواتین کی جو عدت ہے وہ 3 ماہ ہوا کرتی ہے۔ تیسری وہ خواتین ہیں جو حاملہ ہیں، جن کو امید لگی ہوئی ہے، ان کے ہاں بچہ ہونے والا ہے، تو ایسی جو خاتون ہو اس کی عدت وہ وضع حمل ہوتی ہے، بچے کا پیدا ہونا۔ جب بچہ پیدا ہوگا تو ان کی عدت ختم ہو جائے گی۔ یہ 3 طرح کی عدتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ ان عدتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب جب طلاق ہوئی ہے تو عدت ایک طلاق ہوئی، طلاق کتنی ہوئی ہے؟ ایک طلاق۔ تو ایک طلاق دینے کے بعد اسلام کا اتنا پیارا نظام ہے کہ جب ایک طلاق ہو چکی ہے، عورت کا جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا، مرد کا غصہ ٹھنڈا ہوا، دونوں خاندانوں نے چاہا کہ آپس میں صلح ہو جائے، تب اسلام یہ فرماتا ہے کہ عدت کے اندر 3 حیض پورا ہونے سے پہلے، یا وضع حمل بچے کے پیدا ہونے سے پہلے، یا 3 مہینے گزرنے سے پہلے، عدت کے اندر
اگر وہ رجوع کرنا چاہیں، واپس آنا چاہیں، تو بغیر کسی کفارہ کے، بغیر کسی نقصان کے وہ واپس اپنی بیوی کو لا سکتا ہے۔ یہ عدت کے اندر کا مسئلہ ہے۔ اور اگر ایک طلاق کے بعد عدت گزر چکی ہوئی ہے تو اب اسلام کا یہ درس ہے، پھر بعد میں صلح کی طرف آنا چاہتے ہیں، غصہ ان کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اسلام یہ فرماتا ہے کہ اب ایک طلاق ہونے کی صورت میں جب عدت گزر گئی تو نیا نکاح کر لیں، نیا حق مہر رکھ لیں، اب بھی عورت کو واپس لے کر آ جائیں، اسلام اس چیز کی اجازت دیتا ہے۔ گھر اجڑے گا نہیں، برباد نہیں ہوگا۔ دیکھو پیارے بھائیو، کتنا پیارا اصول ہے قرآن عظیم کا، کتنا پیاری تعلیمات ہیں، کتنی پیاری تعلیمات ہمارے اسلام کی۔ اور جس بندے نے یہ سب کچھ پہلی بار ہی کر دیا، بجائے ایک دینے کے سیدھے کہہ دیا 3 طلاقیں ہیں، تو یہ طلاق ہے، طلاق ہے، طلاق ہے، 3 طلاقیں دے کر فارغ ہو گیا۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ جو درمیان والے حصے ملے ہوئے تھے پیریڈ، وہ سارے اس نے حدیں کراس کر دی، ڈائریکٹ ہی چھلانگ لگا کے وہ آخری حد تک پہنچ گیا۔ اب وہ آ جائے کہے کہ میرے لیے کوئی رستہ نکالو، میرے لیے کوئی رستہ نکالو، میرے لیے کوئی رستہ نکالو، تو اب رستے اسلام نے بڑے اس کے لیے نکالے ہوئے تھے، لیکن وہ ساری حدیں کراس کر چکا ہوا ہے، اس لیے اب اس کے لیے ایک ہی بات ہے، وہ اپنے آپ کو حرام سے بچائے، جو 3 طلاقیں دے چکا ہوا ہے۔ اب وہ اگر شادی کرنا چاہتا ہے تو کہیں نئی شادی کر لے، اس عورت کو اس کے حال پر چھوڑ دے، وہ عدت گزارنے کے بعد کسی اور سے آگے شادی کر لے، اللہ تعالیٰ ان کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور بڑے مسائل ہیں پیارے بھائیوں، وقت کے پیش نظر آپ تمام پیارے بھائیوں کو دعوت ہے، 121 الفاظ، کتنے؟ طلاق کی نا 2 طرح کی قسمیں ہوتی ہیں، ایک طلاق ہوتی ہے الفاظ صریحہ کے ساتھ، بالکل واضح الفاظ جن کا مطلب ہی طلاق ہے، ایک وہ الفاظ ہوتے ہیں جن میں اشارہ پایا جاتا ہے طلاق کا، بندہ وہ لفظ بولتا ہے، مثلا جیسے کہتے ہیں تو گھر خالی کر دے، تو گھر خالی کر، اب یہ لفظ بولتے ہوئے اس کی نیت کیا تھی؟ اس طرح کے الفاظ وہ کہتے ہیں الفاظ کنایا، جن میں اشارہ پایا جائے طلاق کا، تب وہ اشارہ کرتے ہوئے ذہن میں نیت ہونی چاہیے کہ جب یہ الفاظ بولے جا رہے تھے تو ان سے مراد طلاق تھی۔ یہ جو لفظ ہے طلاق، تویا، طا، لام، الف، قاف، یہ بالکل واضح لفظ ہے۔ جب یہ بولا جائے کہ مرد اپنی عورت کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہے کہ میں نے تجھے طلاق دے دی، تو اب بعد میں کہتا پھر میری نیت ڈرانے کی تھی، میری نیت دھمکانے کی تھی، میں چاہتا تھا کہ یہ غصہ کر رہی تھی باز آ جائے، تو اس لفظ میں اس کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، صرف الفاظ کا اعتبار ہے۔ جب بول دیا تو یہ طلاق ہے تو وہ طلاق ہو گئی، اب یہ نیت کچھ بھی کرتا پھر۔ دوسرے جو الفاظ ہیں کنایا، ان میں نیت کی ضرورت ہوتی ہے، وقت کے لحاظ سے وہ دیکھا جاتا ہے، مقام کے اعتبار سے بیوی کی طرف سے جھگڑا ہو رہا تھا۔ یہ 2 طرح کے الفاظ ہیں، 142 الفاظ، کتنے؟ 142 الفاظ اس کتاب کے اندر، بہار شریعت کے اندر، یہ 1 منٹ لگائی پیارے بھائی، 142 الفاظ اس کتاب میں لکھے ہوئے ہیں جو الفاظ صریحہ کہلاتے ہیں، جن میں نیت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، بعد میں بندہ کچھ بھی بہانہ بناتا پڑے، وہ ہیں اس لیے کہ یہ طلاق ہوگی ان سے۔ اور 121 الفاظ اس میں لکھے ہوئے ہیں وہ ہیں جو الفاظ کنایا کہلاتے ہیں، پتہ نہیں کتنے کتنے جملے گھروں میں بولے جاتے ہیں۔ تمام پیارے بھائی فکر کے ساتھ، جو جوان ہیں وہ بھی لیں، جو شادی شدہ حضرات ہیں، کنوارے ہیں وہ بھی لیں، جو شادی شدہ ہیں وہ بھی لیں، اور ان کو فوٹو کاپی لے کر، بلکہ یہ کتاب اپنے پاس رکھیں، درمیان میں سے وہ فوٹو کاپی لیں، گھر میں چل کر اپنے معاشرہ میں، محلے میں، مسجد میں جو ہمارے مبلغ اسلام ہیں ان کو چل کر دیں، وہ چل کر پڑھائیں، علماء اپنی عوام کو بتائیں، آپ اپنے معاشرے میں ان کو فری چل کے بانٹیں، تاکہ یہ جو طلاق کی شرح دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اس کے اندر کمی آ جائے۔ جب ہماری طرف سے یہ محبت ہوگی معاشرے کو سنوارنے کی، ہم یہ چاہتے ہوں گے کہ معاشرے میں پاکیزگی پیدا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، جو بندہ کسی کو سیدھے راہ پر لانا چاہتا ہے، سیدھے رستے کی طرف اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سیدھے راہ کی طرف رہنمائی کرنے والے کی خود سیدھے رستے کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کا دل یہ بن گیا ہے کہ میں لوگوں کو سیدھا کر لوں، تو اللہ تعالیٰ خود پہلے اس کو ہدایت عطا فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے، اس کے وسیلے سے دوسرے پیارے بھائیوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو پیاری تعلیمات سیکھ کر اس مرکز اسلام سے جو پیغام مل رہا ہے، اور گاہے بگاہے محمدی قافلوں کے ذریعے، ہفتہ وار اجتماع کے ذریعے، اعتکاف کے ذریعے، یہ جو اجتماعات میں پیغامات ملتے ہیں ان کو اپنا کر اپنے دوسرے پیارے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔